بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جی 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 کہاں سے؟ ٹھیک. پانی اگر کسی ایک جگہ کھڑا رہے تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے سڑاندھ آ جاتی ہے اور وہ پانی جو ہے وہ جوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. اسی طریقے سے اگر ہم کسی بھی ایک چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جمود آ چکا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے پانی دھیرے دھیرے خراب ہو جاتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے ذہن، زندگیاں، ان کے جو سوچ فکر ہے وہ اسی طریقے سے جمود کے شکار ہو کر تعطل کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. یہاں ہم آج آپ کے ادارے میں پہلی دفعہ حاضر ہوئے ہیں تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ماشاءاللہ یہاں پر آپ حضرات کسی بھی طرح سے کسی یکسانیت کا شکار نہیں ہیں، بلکہ آپ کو جیسے آپ ایک کورس پڑھ رہے ہیں، ایک طویل ترین درس نظامی کا کورس ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے، آپ کے ذہن کو مزید وسیع کرنے کے لیے، آپ کی سوچ اور فکر کے دریچے واہ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کورسز کی شکل میں بھی سکھائی جا رہی ہیں. تو جو آپ علم دین کا کورس کر رہے ہیں وہ تو آپ کا ہدف اور مقصد ہے، لیکن اس کو کارآمد بنانے کے لیے اور خود اپنی شخصیت کو کارآمد بنانے کے لیے اس قسم کے کورسز وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. جب تک آپ نے یہ منظم ہونے کا فن، یہ صحافت کا کورس، یہ تاریخ اور یہ اب ہم جغرافیہ پڑھائیں گے، جب تک آپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد کا آپ خود فرق محسوس کر لیں گے کہ آپ کی سوچ اور فکر میں، آپ کی زندگی میں اور مستقبل کے بارے میں اپنا ویژن مقرر کرنے میں کتنا زیادہ فرق آ چکا ہے. تو اس لیے جو ادارے کے بڑے حضرات ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کے آپ کو بہت زیادہ ممنون اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ایک بہت عظیم آپ کی جو شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ آپ کی زندگی پر، آپ کے مستقبل کے حوالے سے اثرات اور فوائد مرتب ہوں گے انشاءاللہ. وقت ہمارے پاس کافی مختصر ہے، تو اس لیے آپ حضرات نے یہ کرنا ہے کہ ہم تیز رفتاری سے انشاءاللہ چلیں گے اور آپ حضرات نے بہت تیز دماغی سے اس کو سننا اور سمجھنا اور ضبط کرنا ہے. اس کے باوجود کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو بھی ہم آپ کے سامنے چیزیں لائیں گے وہ آپ کے لیے قیمتی ہوں گی اور آپ کو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کی دلچسپی اس میں برقرار رہے گی. تو دیکھیے، جو ہم آپ کو جو موضوع پڑھانے جا رہے ہیں یہ ہے جغرافیہ کے حوالے سے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جغرافیہ، جو فن جغرافیہ ہے، یہ ہے کیا. اب یہاں پر اس کی ایک تعریف دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ جغرافیہ ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک ہے جیو اور دوسرا ہے گرافی. جیو کا معنی ہے زمین اور گرافی کا معنی ہے لکھنا. تو جیوگرافی کا جو مجموعی معنی ہے وہ کیا بنے گا؟ زمین کے حوالے سے تفصیل اور تشریح بیان کرنا کہ جو کچھ، یعنی ہم ایک خاص قسم کے سیارے پر رہتے ہیں، اس کا نام زمین ہے، اور زمین پر جو کچھ ہے اس کے بارے میں جاننا. کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ زمین کے کسی ایک حصے پر رہ رہے ہوں گے، لیکن ایک حصے پر رہتے ہوئے اس پورے سیارے کے بارے میں جاننا اور معلومات رکھنا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر وہ جہاں پر رہ رہا ہے بس اسی کے حوالے سے اس کی معلومات ہوں گی
تو اس کی مثال اس مینڈک کی سی ہے جو کسی ایک خاص کنویں میں رہ رہا ہے اور اس کو باقی جہان کی وسعتوں کا اس کو علم نہیں ہے. اور جو اس کا اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے کہ ایسا علم جس میں کرۂ ارضی کی سطح کا مطالعہ کیا جائے. پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ سطح زمین پر دو طرح کے خطے ہیں. ایک ہے قدرت ساز خطہ اور دوسرا ہے آدم ساز خطہ. تو ان دونوں طرح کے خطوں کا جو مطالعہ ہے یہ بنیادی طور پر جغرافیے کی دو اقسام ہیں, دو اس کی شاخیں ہیں. یعنی ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ساری چیزیں بنائی ہیں زمین پر جو کچھ بھی ہے, لیکن جو خلقتاً جو موجود ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں ان میں انسان کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں کر سکتا, وہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے طبعی جغرافیہ. وہ ہے کہ وہ جو اس کی زمین کی فطرت و طبیعت میں شامل ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, خلیجیں ہیں, جتنی بھی ایسی چیزیں کہ جو زمین پر مستقل ہیں اور رہتی ہیں ہمیشہ, وہ نہیں بدلتی, ان کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بدلتے ہیں. تو یہ جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس کو کہا جائے گا طبعی جغرافیہ. اور دوسرا جو بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسانوں نے لکیریں کھینچی, حدود بنائیں اور یہ طے کیا کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ فلاں کا ملک ہے, یہاں تک ہم لوگ رہتے ہیں, اس کے بعد ہمارے دشمن رہتے ہیں, یہ جو کچھ انسانوں نے اپنے طور پر بنایا وہ کیا تھا, اس کو کہا جائے گا سیاسی جغرافیہ. تو بنیادی طور پر جو جغرافیے کی اقسام ہیں وہ دو ہیں, ایک کیا طبعی جغرافیہ اور دوسرا سیاسی جغرافیہ. اس کے بعد پھر ایک تیسری قسم کا جغرافیہ ہے جس کا نام ہے قرآنی جغرافیہ. یہ خاص طور پر ہم لوگ جن کا تعلق علم دین سے ہے, قرآن پاک اور حدیث پاک سے ہے, ان کے لیے یہ خاص طور پر ایک تیسری قسم ہے. یعنی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سطح زمین کے حوالے سے جو کچھ آیا ہے, یعنی جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے اور سمجھیں گے, اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو زمین کے مطالعے کی طرف جانا پڑے گا. وہ جو مقامات ہیں قرآن پاک کے, ان کو بیان کرنا, ان کو سمجھنے کا نام کیا ہے, قرآنی جغرافیہ ہے. تو لہٰذا یہ تین بڑی اقسام ہیں. اور جس طرح کے ہم علماء ہیں اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے, ہم ورثۃ الانبیاء ہیں, اور نبی کا جو وارث ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, پوری امت کے لیے ہوتا ہے. تو ہمیں جو امت کا مقتدا بنایا جا رہا ہے, مولوی کا معنی مقتدا, اور مقتدا جب دین سمجھاتا ہے تو وہ ہر ایک کا مقتدا, ہر ایک کا راہبر ہوتا ہے. اگر پاکستان کا کوئی سربراہ ہے, وزیر اعظم ہے, تو اس کی ساری کی ساری ذمہ داریاں بس پاکستان کی حد تک ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کو بھی اگر رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ کہاں سے لیتا ہے, وہ قرآن و حدیث سے اس کو معلومات لینی چاہیے, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ چلے گا تو ٹھیک سے اس کا ملک چلے گا. اور قرآن و حدیث کون بتاتا ہے, وہ ہم لوگ بتاتے ہیں. تو لہٰذا سربراہوں کی بھی سربراہ کون ہے, ہم لوگ ہیں. تو جب ایسا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ساری امت, ساری دنیا وہ ایک ہے, تو لہٰذا جو ایک ایک عالم ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے سوچتا ہے. تو لہٰذا جب ہماری اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری قیادت کا دائرہ اتنا وسیع تر ہے, تو ہماری معلومات کا دائرہ کیا محدود ہونا چاہیے. تو ہماری جو معلومات کا دائرہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع اور وسیع تر ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر عالم دین کو جغرافیہ کا سیکھنا, سمجھنا, اور پورے جغرافیے پر, ساری زمین پر, اس کے تمام تر احوال پر نظر ہونا یہ بے حد ضروری ہے. تو لہٰذا یہ پورا جغرافیے کو سمجھنا, پڑھنا, یہ اتنا ضروری ہے جتنا کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھ رہے ہیں, جتنی اہمیت کے ساتھ. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں وہ یہ بتائے گا کہ آپ کی جو ہے, یہ جو آپ کئی بار آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا تو آپ کو تو لگتا ہے کہ یہ تو لکیریں ہیں, ایک ادھر جا رہی ہے, ایک ٹیڑھی ہو گئی ہے, بیچ میں آپ پاکستان تلاش کرتے ہیں, اس میں آپ سندھ تلاش کرتے ہیں, کراچی تلاش کرتے ہیں, آپ کو وہاں کوئی گرو مندر نظر آ گیا تو ٹھیک, نہیں تو کہتے ہیں بس یہ کراچی ہے, یہاں ہم رہتے ہیں. تو بس اتنا سا ہمارا تعلق ہے عام طور پر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نقشوں پہ لگی ہوئی لکیریں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں
یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری جو قیادت کا دائرہ کہاں سے کہاں تک ہے اور ہمارے دشمن کہاں سے کہاں تک ہے، اور ہمیں جو ہے یہاں ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر ہمیں پوری دنیا کی قیادت کیسے کرنی ہے۔ اس وجہ سے اس کی اہمیت بے حد ہے، اور جتنی اہمیت ان چیزوں کی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اتنی ہی اہمیت اس چیز کی بھی ہے جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا پورے جغرافیے کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ چونکہ ایک طویل اور ایک مستقل موضوع ہے، لہٰذا ہم اس کو پورا تو یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک شاخ جو تیسرے نمبر کی ہے، جس کو ہم نے کہا کہ قرآنی جغرافیہ، تو یہ جو قرآنی جغرافیہ اس کا ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ براہ راست تعلق ہے، اس لیے کہ ہم جتنے بھی علوم و فنون پڑھ رہے ہیں یہ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ جو حدیث پاک ہے وہ بھی تو قرآن پاک کی ہی تشریح ہے نا، تو ہم جو حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن کے لیے پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں، ہم نحو پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ سارا کس کی خدمت کے لیے ہے؟ قرآن پاک کی خدمت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو قرآنی جغرافیہ ہے، یہ آپ اس کو سیکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس جگہ پہنچیں گے جہاں پر اس کا تعلق قرآنی جغرافیہ سے تھا، اور آپ نے وہ چیز بیان نہیں کی اور آگے چلے گئے، تو اس کا کیا معنی ہے کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے تفسیر ادھوری بیان کی ہے اور آپ آگے چلے گئے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور لوگوں کو صحیح طور پر، پورے طور پر پہنچانے کے لیے آپ کو قرآنی جغرافیہ کام آتا ہے، چونکہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ براہ راست ہے، لہٰذا ہم اس کو آج کی نشست میں دیکھیں گے۔ اور یہ بھی اپنے لحاظ سے ایک طویل موضوع ہے، یعنی اس کو اگر ہم صرف بہت مختصراً سرسری انداز میں اور تیز رفتاری سے پڑھائیں تو بھی اس کے لیے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اتنا پڑھیں گے کہ جس سے ہم کم از کم قرآنی جغرافیہ سمجھ جائیں گے کہ قرآنی جغرافیہ ہوتا کیا ہے۔ جب اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد جہاں جہاں سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، آپ جب قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں گے، آپ ان کتابوں کو، ان چیزوں کو انہی خطوط پر کھول کر سمجھ کر پھر اس کے بعد آپ درس قرآن کے لیے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم آج کم از کم اتنا سمجھ جائیں گے کہ قرآنی جغرافیہ کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو پورا نہ پڑھ سکے تو اتنا انشاءاللہ ضرور ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ یہ جو آگے مزید اقسام ہیں، یہ اس لیے لکھ دی گئی کہ جب ہم نے یہ کہا نا کہ کسی بھی چیز کو جب آپ جغرافیے کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتے ہیں تو وہ جغرافیے کی ایک قسم بن جاتی ہے، تو لہٰذا یہ اتنی ساری اقسام ہیں، اور بھی اس میں سے زیادہ بنتی جاتی ہیں جب آپ اس کے اندر آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ جو جغرافیے کا جو فوائد ہیں یہ بہت سارے ہیں، جس کے بارے میں میں نے آپ کو خلاصتاً اتنا بتا دیا کہ بھئی آپ کی جو ذمہ داری ہے، جتنی آپ کو معلومات کی وسعت اور ذہن اور فکر کی وسعت چاہیے، اس کے لیے جغرافیہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ یہ اسی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور خلاصہ اس کے میں نے وہ اصولی طور پر بتا دیا۔ یہاں سے ہم قرآنی جغرافیہ بطور خاص شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے آپ کو ایک جملے میں یہ بتا دیا کہ یہ قرآن پاک کا خادم ہے، یہ تفسیر کا جزو لازم ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآنی جغرافیہ پورے کا پورا وہ کس طریقے سے اس کو منظم اور مرتب کیا گیا ہے۔ تو قرآنی جغرافیہ کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآنی شخصیات، نمبر 2 قرآنی اقوام، نمبر 3 قرآنی گروہ، اور نمبر 4 قرآنی مقامات۔ تو اس طریقے سے اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جغرافیہ کے حوالے سے جتنے بھی نکات ہیں وہ انشاءاللہ ایک حد تک کور ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآنی شخصیات ہوتی ہیں، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ پھر قرآنی شخصیات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، وہ شخصیات ہیں، دوسرا انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ اگر کسی کا بھی تذکرہ کسی بھی وجہ سے آیا ہے تو وہ بھی قرآنی شخصیات کے موضوع میں شامل ہوگا۔ اب دیکھیے سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ
سب سے پہلے دو طرح سے ہے. ایک کیا کہ مبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے بہت سے انبیاء کرام کو زمین پر بھیجا تھا. تو جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو رسولن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ صرف یہی انبیاء نہیں ہیں جن کا تذکرہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تھے، اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری میں ہے کہ رسلا من قبلک منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، فرما دیا کہ کچھ کا قصہ ہم نے بیان کر دیا، کچھ کا بیان نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بہت سارے تھے، بے شمار تھے. اس کے بعد پھر ایک تو مبہم تذکرہ ہو گیا، دوسرا معین، کہ باقاعدہ تعیین کے ساتھ یہ آیا ہے کہ یہ تھے اور یہ نبی تھے. پھر یہ جو معین ہے یہ دو طرح کے ہیں. ایک کیا کہ نام کے ساتھ ان انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لیا گیا ہوگا، یا ان کا نام لیے بغیر یہ بات طے شدہ ہوگی کہ وہ نبی تھے. ہمیں حدیث پاک نے بتایا ہوگا کہ یہ نبی تھے جن کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ فلاں نبی تھے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ تین طرح سے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے. پھر اس کے بعد جو بقیہ قرآنی شخصیات ہیں اس میں دو طرح کی ہیں. ایک ہے کہ جو مومن ہیں اور مبشر ہیں، دوسرے مشرک اور معذب. ان کو بھی ہم ظاہر ہے کہ چونکہ وہ کوئی شخص ہے جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا، چاہے وہ مبشر ہے، چاہے معذب ہے، چاہے مومن ہے، چاہے مشرک ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے تو وہ قرآنی شخصیات میں شامل ہوگا. تو دیکھیے یہاں پر قرآنی انبیاء کرام علیہم السلام، ہم نے کہا تھا کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی قسم ہے وہ کیا ہے کہ وہ مبہم طور پر ان کا تذکرہ ہے. تو جب منہم من لم نقصص علیک کی بات آئی ہے تو وہ کتنے ہیں، تو احادیث میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دو روایات ہیں، یا تو وہ 1,24,000 تھے جس کو ترجیح حاصل ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ 2,24,000 تھے. اتنے فرق کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اتنی تعداد میں تھے. تو چونکہ تعداد کے ساتھ ہمارے عقیدے کا تعلق نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کم و بیش جتنے بھی پیغمبر تھے ہم سب پر ایمان لاتے. اب یہ دیکھیے دوسری قسم کیا تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ آیا ہو اور وہ کیا ہو، معین طور پر مخصوص انبیاء جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کرنے کے لیے انتخاب فرمایا. تو وہ کل انبیاء کرام جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے وہ کل 29 ہے. ٹھیک ہے جی. ان کل 29 میں سے 3 کا تذکرہ بغیر نام کے ہے اور 26 کا تذکرہ وہ نام کے ساتھ ہے. پھر وہ جو 26 ہیں جن کا نام آیا ہے ان میں سے صرف ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ذرا سا اختلاف ہے کہ شاید وہ نبی تھے یا شاید نبی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ ترجیح اس بات کو حاصل ہے، راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے. پھر یہ جو 25 انبیاء کرام علیہم السلام ان کا نام بھی آیا ہے وہ متفق علیہ بھی ہیں. ان میں سے 5 ایسے ہیں کہ جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں. وہ سب انبیاء سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل کہا ہے وہ 5 ہیں. یہ اب پہلے ہم ذرا اب الٹی ترتیب سے چلیں گے کہ جو سب سے پہلے وہ نبی جو 26ویں نبی ہیں اور ان کے نبی ہونے میں ذرا سا اختلاف ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے جی. آسان ترجمہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ جلیل القدر پیغمبر تھے. اب ان کا جو تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے یہ آیت آپ پڑھ لیں، ہم اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت لگے گا. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 258 ہے اس میں جس نبی کا تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے کہ 100 عام 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا اور پھر ان کو دوبارہ سے زندہ کیا تھا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. اور ان کا دوسرا نام حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی آیا ہے، یہ معالم العرفان سے. اس کے بعد انہی نبی کا دوسری جگہ جو تذکرہ ہے وہاں پر نام لے کر ہے، جس کے ہم نے کہا تھا نا کہ نام لے کر آیا ہے لیکن ذرا اختلاف ہے. تو یہاں سے سورہ توبہ کی آیت 30 جو شروع ہوتی ہے اس کے شروع میں یہودیوں کا یہ لکھا ہوا ہے قول کہ وہ کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ان کا تذکرہ. یہ آپ نے ایک نبی کے بارے میں سمجھ لیا.
اس کے بعد یہ ہے کہ اب تین وہ سمجھ لیں کہ جن کا تذکرہ تو آیا ہے لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ تین آیات یہاں ہم آپ کو بتائیں گے، تین مقامات بتائیں گے کہ جہاں پر ان تین نبیوں کا تذکرہ ہے کہ جو نبی ہیں طے شدہ طور پر لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا۔ تو دیکھیے ایک حضرت یوشع علیہ السلام ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا دو جگہ پر تذکرہ آیا ہے، سورہ کہف آیت 60 میں، سورہ مائدہ آیت 23 میں۔ اور پہلی جگہ کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کی اس میں چلے ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے، ان سے علم سیکھنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ یہ تھے حضرت یوشع علیہ السلام، فتح کے طور پر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ہے کہ وقال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا الباب، اس میں یہ ہے ایک جو نبی، ایک جو شخصیت ہے وہ حضرت یوشع ہے۔ چلیں جی، پھر دوسرے جو نبی ہیں وہ حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت 243 میں آیا ہے، اور یہاں پر جو فرمایا گیا کہ فقال لهم اللہ موتو، کہ جو ان لوگوں کو لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے ان کو کیا کہا کہ مر جاؤ۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو شخصیت جو کہنے والے تھے جنہوں نے فرمایا تھا وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، سورہ بقرہ آیت 243۔ آگے چلی، آگے تیسرے نبی ہیں حضرت شمویل علیہ السلام، ان کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت 246 میں ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں جو ہے ہماری طرف کوئی فرشتہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نبی تھے یہ حضرت شمویل علیہ السلام تھے، دوسری روایت میں سموئیل بھی ان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے ایک نبی کے بارے میں پڑھ لیا، تین کے بارے میں بھی پڑھ لیا، باقی اب ہمارے پاس جو رہ گئے وہ ہے 25 انبیاء کرام علیہم السلام۔ اب چونکہ یہ جو قرآنی جغرافیہ ہے یہ ایک فن ہے، یہ ایک علم ہے جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آسان طریقے سے یاد کرنے کا ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اگر ان 25 انبیاء کو جو کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ان کے ناموں کے ساتھ ہے ان کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایسے یاد کریں گے کہ سورہ انعام کی آیت 83 سے 86، اس صرف ان 4 آیات کے اندر کتنے نبیوں کا تذکرہ آگے ہے؟ 18 کا۔ ان کو اگر آپ نے ان 4 آیات کو یاد کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 18 نبیوں کا نام یاد کر لیا، اور وہ کیا ہے؟ سورہ انعام کی آیت، یہ جہاں سے 7ویں پارے کا آخری پاؤ شروع ہوتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہاں پر ان سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ چلیے اب جو ہے جب آپ نے 18 یاد کر لیے تو باقی کتنے رہ گئے؟ 7 رہ گئے۔ اب ان 7 کو ہم نے یاد کرنا ہے کیونکہ انہی کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، وہاں پر ہم نے 4 آیات یاد کی تھیں اور 18 نبی یاد ہو گئے تھے۔ اب ان میں سے آپ 7 کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک ان میں وہ نبی ہیں جو سب سے پہلے ہیں اور ایک وہ ہے جو سب سے آخری ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہو گئے، تو 20 نبی آپ کو یاد ہو گئے، پھر 5 رہ گئے۔ ان 5 کو آپ کو اب خاص طور پر یاد کرنا ہوگا۔ ان 5 میں سے 3 جو ہیں وہ کثیر الذکر ہیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اکثر دفعہ آیا ہے، وہ حضرت ہود ہیں، صالح ہیں، شعیب ہیں، اور 2 قلیل الذکر ہیں، ایک ادریس اور دوسرے ذوالکفل، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں پر آپ اس کو ایسے تھوڑا دیکھ لیں، لیکن ہم آگے چلتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام، اب اس میں بھی ہم الٹی ترتیب سے چلے، سب سے پہلے قلیل الذکر کو آپ دیکھ لیں، ادریس علیہ السلام ہیں، ذوالکفل ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں وہ آپ یہاں دیکھ لیں کہ جو آدم ثانی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی یہاں پر یہ 26 انبیاء آپ کو ایک نقشے کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. اس کو بس زیارت کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. یہاں پر تھوڑی اب ہم آگے تھوڑے موٹے موٹے علم کے بعد ہم آگے جغرافیہ کی طرف کہ اب ان انبیاء کو ہم جغرافیہ کے ساتھ، کیونکہ اگر یہ نبی ہیں ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو قوم ہے وہ زمین پر ہی رہتی ہوگی. تو زمین پر کس حصے میں وہ قوم رہتی تھی اور یہ جو نبی تھے یہ زمین کے کس حصے میں آئے تھے، ان کا جو مسکن تھا مولد تھا وہ کہاں تھا اور ان کی جو بعثت کا مقام ہے وہ کہاں تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی چیز ہے جو آپ کو ان باتوں کو لے کر جغرافی کی طرف لے آتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اوپر جو ہیڈنگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 26 انبیاء علیہم السلام، پوری جو زمین ہے جو کرۂ ارضی ہے اس میں سے ان 4 علاقوں سے ان کا تعلق تھا. ایک کیا؟ وسط عرب، ٹھیک ہے، جہاں مکہ مدینہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ہے عراق، تیسرا ہے مصر، چوتھا شام. یہ 4 بڑے علاقے تھے. ان علاقوں میں یہ 26 کے 26 انبیاء تشریف لائے تھے. اب آپ کے ذہن میں خود بخود یہ بات آنی چاہیے، یعنی جب آپ آتے ہیں جغرافی کی طرف تو پھر اس قسم کے سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں. اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے 26 نبیوں کا تذکرہ کیا. 1,24,000 یہ 2,24,000 ان کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ 26 کو لیا. پھر ظاہر ہے وہ جو اتنے سارے نبی تھے وہ پوری زمین پر کہیں نہ کہیں تشریف لائے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ان میں سے پھر جو اس علاقے میں یہ جو عرب، یعنی اس کو مجموعی طور پر آپ عرب کا علاقہ کہہ سکتے ہیں، صرف عرب کے علاقے میں تشریف لانے والے جو نبی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کرنے پر اکتفا فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم عرب ہے اس کی کوئی بڑی خاص اہمیت ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور پھر زمین والوں کے نزدیک. تو جب اس عالم عرب کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ وہاں پر اللہ نے ان نبیوں کو مبعوث فرمایا جو بہت ہی خاص تھے اور ان کا تذکرہ پھر اپنی کلام میں فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے سمجھتے رہیں، ان سے ہدایت پاتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص ہے یہاں. تو اب وہ کچھ خاص ہمیں اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم جغرافی کی طرف آئیں گے، ورنہ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا اب پھر اس میں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف 26 انبیاء کا تذکرہ کیا اور باقیوں کا کیا ہی نہیں. تو اب اس سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للعالمین ہے. قیامت کے تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی وہی ہدایت ہے، اسی کے اندر ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس سے ہمیں ان دونوں باتوں سے یہ سمجھ میں آئی یہ بات کہ یہ 26 انبیاء، ان کی اقوام کے اندر، ان انبیاء کی سیرت میں اور ان اقوام کے اندر عبرت اور نصیحت کی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی کافی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی رہیں تو پھر آپ کو یہ بھی اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ہم یہ جو قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، تو درس قرآن جو دیا جاتا ہے وہ کس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے کہ جو قوم ہے اس کا تعلق قرآن پاک سے جڑا رہے. اب اگر ہم اس کو اس طرح بیان کریں کہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام ہوتے تھے، تشریف لے گئے، ہود علیہ السلام تھے، ان کی ایک قوم تھی، صالح علیہ السلام تھے، ایک قوم تھی، شعیب علیہ السلام، بس وہ عاد تھے، سمود تھے، قوم شعیب تھی، قوم لوط تھی، اور بس وہ چلے گئے. اگر آپ اتنا سا بیان کر کے چلے جائیں، اٹھ کے چلے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید قرآن پاک جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس لیے ہے کہ وہ ایسے ایسے ان کے قد تھے اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے ایک تفریح ہو جائے ہماری، الیاذ باللہ، اور ہم بس اس لیے پڑھ رہے ہیں. تو اب اس میں جو ہے جب آپ اس کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کر بیان کریں گے تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہے جیسے یہ آیت مبارکہ آج نازل ہوئی ہے اور ہمیں آج پہنچائی جا رہی. جب آپ عبرت اور نصائح اخذ کرتے ہوئے اور آج کے حالات کو ان حالات سے جوڑتے ہوئے جب بیان کریں گے تب لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ یہ کیا ہے، یہ زندہ تازہ اور اسی وقت کے لیے اللہ تعالی نے اتاری تھی، نہ یہ کہ یہ کوئی پرانے قصے کہانیوں کی کتاب ہے. تو اس لیے جو قرآنی جغرافیہ آپ
پڑھیں گے تو آپ سب سے پہلے وہاں کے حالات معلوم کریں گے، پھر آج کے حالات کو ان سے جوڑیں گے، پھر جو آپ نصیحت بیان کریں گے وہ اصل ہوگی جس مقصد کے لیے آپ قرآن پاک لے کے لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو 26 انبیاء ہیں یہ کیا ہے، ان 4 علاقوں سے تھے جو کہ عالم عرب کہلاتا ہے۔ اب ان کو تھوڑا یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ وہاں دیکھیں نیچے مصر میں بھیجے جانے والے نبی وہ 3 ہیں۔ مصر بھی ایک عرب ملک ہے نا، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون۔ اس کے بعد آپ پھر اوپر آئیں، وسط عرب میں جو تشریف لانے والے وہ 6 انبیاء کرام ہیں جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آدم، ہود، صالح، اسماعیل، شعیب، محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر ادھر آ جائیں، جو یہ ہے عراق، ایک علاقہ آپ کو وہاں نظر آیا، اس میں وہ 4 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ادریس، نوح، ابراہیم، یونس علیہم السلام۔ پھر اس کے بعد یہ سارے جو نبی ہیں، اس کے بعد باقی جو بچ جاتے ہیں وہ 12 ہیں، وہ سارے کے سارے شام اور فلسطین سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آج کے حالات میں جب آپ دیکھتے ہیں شام پر اتنا برے حالات ہیں، مسائل ہیں، ساری دنیا کا کفر وہاں جو ہے نظریں گاڑے ہوئے ہے، تو کوئی تو وجہ ہے، اور یہی اس کی کوئی ایسی تو وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر 12 انبیاء اتارے جلیل القدر، اور پھر جو ہے وہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جغرافیے کے ساتھ جڑنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ نقشہ ہے، اس نقشے کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، چونکہ جو قرآنی جغرافی ہے اس کا سارے کے سارے کا تعلق کس سے ہے؟ عالم عرب سے ہے۔ تو یہ ایک نقشہ اگر آپ کی گرفت میں ہے تو یوں سمجھیے کہ سارا قرآنی جغرافیہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں یہ آپ کو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ یہ ہے وسط عرب، جس کو آج کل آپ سعودی عرب کہتے ہیں۔ یہ سارا کیا کہلاتا ہے؟ یہ عمان، یمن، یہ سارے کا سارا اردن وغیرہ، یہ سب کا سب یہ وسط عرب کہلاتا ہے، اور یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں سے آگے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جنوب، ادھر مشرق، ادھر مغرب۔ تو ہم لوگ جو یہاں کہیں رہتے ہیں، یہاں تو ہم ادھر منہ کر کے یہاں نماز پڑھتے ہیں، تو مغرب کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مغرب ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ سعودی عرب کے جو یہ شمال کا حصہ ہے، یہاں پر یہ 2 عرب ممالک موجود ہیں، ایک عراق ہے اور ایک شام ہے۔ اور سعودی عرب کے مشرق کی جانب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ہند ہیں، اور یہ سارے کے سارے علاقے، اور اس کے جنوب کی جانب یمن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو مغرب کی جانب مصر ہے، اور یہ جو جنوب مغرب اس کو کہہ لو، یہاں پر یہ افریقہ ہے، ٹھیک، یہاں یہ جو سارا ادھر ایشیا ہو جائے گا، یہ آپ کا افریقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ادھر یہ اوپر یورپ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑی یہاں سمجھنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہو گیا آپ کا سعودی عرب، وسط عرب، یہ افریقہ، مصر وغیرہ، اور یہ جو ان کے بیچ میں ہے یہ ہے بحیرہ احمر، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو اس کی 2 شاخیں ہیں نا، آپ اس کو فرض کر لیں کہ یہ ایک خرگوش ہے۔ یہ جو بحیرہ احمر ہے یہ کیا ہے؟ ایک خرگوش ہے، اس کے 2 کان ہیں۔ یہ جو اس طرف کا کان ہے اس کو کہا جاتا ہے خلیج عقبہ، اور اس کو کہا جاتا ہے خلیج سویز۔ یہ چند چیزیں آپ یہاں سمجھ لیں، آگے ساری جو باتیں ہماری آئیں گی وہ اسی طرف یہیں پر گھومیں گی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ اچھی طرح ہر وقت ہونا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے یہ نقشہ اور اس کی 4 اطراف، اور یہ سب آپ کے ذہن میں ہر وقت تازہ رہنی چاہیے، تاکہ جب ہم کوئی بات کریں تو آپ کا فوراً ذہن ٹھیک جگہ پر جا کے اٹکنا چاہیے۔ یہ ایک بات یہاں پر کی گئی ہے کہ بھائی یہ سرزمین اسلام جزیرہ نما عرب کو کس طرح چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ جو حصے بکھرے ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، جو ایک جو دنیا کے بڑے بڑے دانشور، جغادری اور جو نقشوں کی گیم سمجھنے والے اور نقشوں سے کھیلنے والے لوگ ہیں، اور جن کے ہاتھ میں اس وقت معیشت ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، تو اس طریقے سے جیسے
استاد محترم مولانا عبد المنعم صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک سلطنت کو اور ایک امت کو، ایک خلافت کو کہاں کہاں بانٹا گیا اور کہاں کہاں تقسیم کیا گیا، تو اسی طریقے سے حالات پیدا کیے جاتے ہیں. تو جب ہم نقشے سے اوجھل ہوتے ہیں، نقشے ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو پھر ہم جو ہے وہ پکی نیند میں سوئے رہتے ہیں اور وہ اپنا کام کرنے والے لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ساری باتیں سمجھیں گے اور پھر آپ اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کو جگائیں گے، تو آپ کو پھر ایک حمیت پیدا ہوگی جس سے آپ سمجھیں گے کہ یہ پوری دنیا جو ہے جو بیدار ہے، اور جیسے استادوں نے بتایا انور غازی صاحب نے کہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، وہ سست نہیں ہے، وہ اپنا ہر کام ہر وقت کر رہے ہیں، تو وہ ساری گیم کر رہے ہیں اور ہم جو ہے ایک سمجھو ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ایک ملک سے 12 ملک کیسے بن گئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیے جو بات سمجھانے کی ہے، وقت ہمارے پاس جتنا بھی ہے، لیکن میں نے جیسے شروع میں عرض کیا نا کہ آپ کو ہم اتنا بتا دیں گے کہ قرآنی جغرافیہ کو خود سے اگر سمجھنا ہو اور حل کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اتنے انبیاء تھے، اس میں ہم نے ترتیب ساری تفصیل سمجھ لی. تو اب صرف ایک نبی کا تذکرہ ہم آپ کو اس طرح کر کے بتائیں گے جیسے جغرافیے کی روح سے کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم جو اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ ان کے اس لیے وہ اولو العزم ہیں کہ ان پر حالات سب سے زیادہ آئے ہیں، مشکلات، امتحانات، آزمائشیں، ابتلا سب سے زیادہ ان پر آئے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم فرمایا. تو یہاں پر ہم لیکن جب جغرافیے کی بات شروع کی جاتی ہے تو تعظیماً آدم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے. تو ہم یہاں پر چونکہ صرف بطور مثال لے رہے ہیں تو اس لیے ان کا تذکرہ ہم جغرافیائی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلے جب قرآنی جغرافیہ کی روح سے جب تذکرہ کیا جاتا ہے کسی نبی کا، تو سب سے پہلے ان کا جو ایک تعارف ہے موٹا موٹا وہ لیا جاتا ہے، اور وہ قرآن پاک سے لیا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کتنے مقامات پر آیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہاں کہاں آیا ہے، وہ ساری چیزیں سب سے پہلے آپ کی نظر میں آنی چاہیے. تو دیکھیے کہ قرآن پاک میں جو حضرت آدم علیہ السلام کا صرف ان کا ابو الانبیاء کا تذکرہ، ابو البشر کا تذکرہ کتنی جگہ آیا ہے؟ 25 دفعہ آیا ہے. اب اسی سے آپ کو یہ بات سمجھنی اور لوگوں کو سمجھانی چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تذکیر و تذکر کے لیے ہے. جب یہ تذکیر و تذکر کے لیے ہے تو ایک ایک نبی کا تذکرہ کئی دفعہ بھی آتا ہے، اور صرف اس لیے آتا ہے کہ اس میں سے جو مقام ہماری تذکیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا وہ یہاں پر ذکر فرما دیا. تو یہ دیکھیے یہ وہ مقامات ہیں. آپ سورتوں کے نام دیکھیں، سورت کا نمبر دیکھیں، پھر ان کی آیات میں جہاں جہاں آیا ہے. اب جو بطور مثال کے چند آیات آپ نے لے لی، اور پھر یہ ہے کہ ان کے جو زندگی کے مختلف مراحل ہیں، یعنی ان کی زندگی میں جو بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں وہی ظاہر موضوع ہوتے ہیں جہاں پر بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ لیں. تو ہم اگر قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ترتیب نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے ان کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش فرمائی، اس کا پورا جو ایک تفصیل ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے قرآن پاک میں. پھر یہ ہے کہ ان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا کہ وہ کیا کریں، ان کو سجدہ کریں، اس کا تذکرہ قرآن میں. پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو جنت میں ٹھہرایا گیا، وہ تذکرہ آ گیا. پھر یہ ہے کہ ان کو ایک خاص حکم ملا، اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی امر تھا، ان سے غلطی ہوئی، شیطان نے ان کو بہکایا. پھر غلطی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ سالہ سال جو ہے وہ یعنی اس میں رہے، آزمائش میں رہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر زمین پر نازل فرمایا. یہ چیزیں کچھ یہاں پر رہ گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ترتیب سے آپ چلتے چلے جائیں گے. جو ان کے موٹے موٹے تذکرے کے جو ان کے مقامات ہیں، جو بڑے بڑے ان کی زندگی کے حصے ہیں، ان کی جو کل عمر ہے، جو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں مختلف روایات میں مختلف طرح سے ہوتی ہیں، تو یہ ان کی عمر بتائی گئی ہے، اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک حصہ وہ ہے جو آپ نے ان کی زندگی کے مختلف جو بڑے بڑے حصے ہیں ان کو آپ نے بتانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں اس کے جغرافیے کی طرف. ان کے تذکرے میں، ان کے قصے میں جو جغرافیائی نکات ہیں وہ کیا کیا ہیں.
تو دو بڑی چیزیں ہیں جو قابل بحث ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو کہ ایک میاں بیوی کی شکل میں تھے اور جس سے آگے ساری ذریت پیدا ہوئی ہے، تو یہ جب زمین پر آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اصل جو قصہ ہے وہ تب سے شروع ہوا کہ جب وہ زمین پر نازل ہوئے ہیں. تو زمین پر یہ کہاں پر نازل ہوئے، یہ ہوتا ہے ہمارا پہلا سوال. ٹھیک ہے جی، تو اس کو سمجھنا ہوتا ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جب وہ گئے ہیں اس دنیا سے تو کہاں پر اس وقت وہ کہاں پر ہیں، موجود ہیں. یہ دو بڑی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ باقی تذکرے جو ہے وہ اتنی تفصیل نہیں ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے میں بہت زیادہ تفصیل ہے، جن کی ہجرتیں زیادہ ہیں، جن کی آزمائشیں زیادہ ہیں، جن کے واقعات زیادہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام، ان کی کتنی بے شمار ہجرتیں ہیں. تو اس طرح پھر جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو پھر ہجرت بھی آتی ہے، پھر ان کی اگر کوئی آزمائش آئی تھی وہ کہاں پر آئی تھی، وہ کہاں سے چلے تھے، عذاب کہاں نازل ہوا تھا، وہ ساری چیزیں پھر ایک تفصیلی موضوع ہیں جو دھیرے دھیرے سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہے قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ ان کا حبوط ہوا تھا. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. تو حبوط کہاں پر ہوا ہے، نزول کہاں پر ہوا ہے، یہ ایک بحث ہے جس کو جغرافیے کی نظر سے ہمیں سمجھنا ہوگا. اس میں ہمیں کچھ جو مدد ملے گی وہ مورخین سے ملے گی، احادیث سے کچھ ہم شواہد تلاش کریں گے، قرائن تلاش کریں گے، پھر اس کے مطابق جو مورخین نے لکھا ہے اس میں آئیں گے. پھر جو باقاعدہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جنہوں نے اس چیز کو موضوع تحقیق بنایا، وہاں سے ہم سمجھیں گے. تو پھر ہمیں کہیں جا کے کوئی ایک بات ایسی ملتی ہے جس پر اطمینان ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں جو حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر کہاں اترے تھے، اس میں 3 قول ہیں. پہلا قول مورخین کا ہے اور آگے پھر مزید چلتے ہیں. سب سے پہلا جو قول ہے وہ ہے یہ مورخین کا، یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اس زمین پر اترے ہیں وہ سری لنکا میں اترے ہیں. کہاں اترے ہیں جی؟ سری لنکا میں. تو سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے بوزا یا بدھا، 2 اس کے نام ہیں. یہ جو بدھا پہاڑ ہے اس پر کسی آدمی کے پاؤں کے بہت بڑے پاؤں کا نشان ہے. جیسے 5 انگلیاں، ایک ایڑی، ایک بہت بڑا پاؤں ہے جو ایسے اوپر ثبت ہے، تو اس کے نشانات ہیں. تو لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ اتنا بڑا پاؤں کس کا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آدم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا انسان تو وہی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آدم علیہ السلام ہے زمین پر پہلی دفعہ یہاں اترے تھے. اور یہ جو سری لنکا ہے یہ ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے. تو لہٰذا اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ کہیں ہندوستان کے ارد گرد اترے تھے. اس سے تھوڑی یہ شواہد ملتے ہیں. تو یہ ابن بطوطہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں آیا تو میرا مقصد یہ اسی پاؤں کی زیارت کرنا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کے پاؤں کے جو نشانات ہیں ان کی زیارت کر لوں. یہ بدھا پہاڑ ہے. یہ کوئی صاحب ہے کیا کر رہے ہیں. دوسرا قول ہے امام طبری، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سرزمین ہندوستان پر اتارے گئے تھے، اور پھر جس پہاڑ پر اترے ہیں وہ کرۂ ارض کا سب سے بلند پہاڑ ہے اور آسمان کے قریب تک پہنچا ہوا. یہ 2 باتیں مل گئی. ایک تو یہ کہ سرزمین ہندوستان ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ کرۂ ارض کا سب سے بلند پہاڑ ہے. اب پھر جب اس کی تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کوہ ہمالیہ ہے. ٹھیک ہے، جو ہندوستان میں ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ اس کا نام ہے. اس کی بلندی اتنی فٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا کیا کہ بھائی اس قول کے مطابق کوہ ہمالیہ پر. پہلا کیا تھا؟ وہ بدھا پہاڑ پر سری لنکا میں. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمالیہ کی جو چوٹی ہے جو ہندوستان کے قریب ہے، یہاں وہ اتارے گئے. تیسرا قول جو کہ راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان یا اس کے ارد گرد کہیں نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ کہاں ان کا نزول اور حبوط ہوا تھا، وہ ام القریٰ یعنی مکۃ المکرمہ کے ایک پہاڑ پر، ایک پہاڑی پر ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو جزیرۃ العرب میں ام القریٰ بستی جس کا نام مکۃ المکرمہ ہے اس میں اترے ہیں، اور اس میں 2 پہاڑیاں ہیں قریب قریب. ایک کا نام
صفا ہے اور ایک کا نام مروہ ہے. جو حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں سعی کی جاتی ہے, بہت قریب قریب ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو کوہ صفا جو ہے اس کو جو صفا کہا گیا ہے, تو چونکہ آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے, تو وہ اس پہاڑی کو صفا اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام اترے تھے. اور اس کے ساتھ ہی مروہ ہے, مروہ امرا سے بنا ہے, تو حضرت حوا علیہ السلام جو تھی وہ وہاں پر اتری تھی, نازل ہوئی تھی. پھر یہ ہے کہ مزدلفہ تھوڑا اس سے آگے ہے, اور وہاں مزدلفہ کہتے قرب کی جگہ کو, تو یہاں پر جو ہے یہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے. پھر تھوڑا اور آگے چلے ہیں, عرفات میں یہ ان کی ملاقات ہوئی, انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا کہ ہم تو جنت میں رہتے تھے, یہاں پہنچ گئے, وغیرہ وغیرہ. اب جو ہے تیسرا قول وہ عقلاً اور نقلاً دونوں طرح سے راجح معلوم ہوتا ہے, تو اس کی جو ہے وجوہ ترجیح یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ سرزمین عرب, چونکہ آدم علیہ السلام جو یہاں پر تشریف لا رہے ہیں وہ کس وجہ سے لا رہے ہیں کہ ایک تو دنیا جو ہے انہوں نے قائم کرنی ہے, اور ذریت ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھیلانا ہے زمین پر, تو اس لیے وہ 3 بر اعظموں کے سنگم پر جو ہے وہ تشریف لائیں, تو یہ زیادہ قرین قیاس محسوس ہوتا ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ ایشیا, افریقہ اور اوپر یورپ, ان تینوں کا سنگم کیا بنتا ہے, یہ مکہ کی جگہ. آپ کو پیچھے پتہ چلا تھا نا کہ بھائی ادھر مصر تھا, وہ ہو گیا افریقہ, اور نیچے افریقہ نظر آ رہا, اور اوپر کیا تھا, یورپ ترکی جہاں نظر آ رہا تھا, اور ادھر کیا تھا, سارا ایشیا. تو ان 3 بر اعظموں کا جو سنگم بنتا ہے وہ یہ جگہ ہے. لہٰذا ایک نبی کو, چونکہ اس وقت معلوم دنیا بھی تقریباً اتنی تھی, تو اس لیے ایک نبی کو ایسی جگہ پہ آنا چاہیے کہ جہاں پر وہ ہر طرف ان کی اولاد پھیل سکے برابر. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو مقام ہے, یہ جو مکۃ المکرمہ ہے, اس کو یعنی دنیا کے ہر زمانے میں بہت اہمیت حاصل رہی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے نبی فرشتوں نے یہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا, پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا, پھر یوں جو ہے یہ تعمیر ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو اس لیے یہ اس کو چونکہ ایک ایسی تعظیم حاصل ہے کہ جو یعنی اتنی اس میں تواتر ہے کہ اس کو کوئی یعنی اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ کی کوئی یعنی زمانوں سے اس کو اہمیت حاصل ہے. وہ اہمیت اسی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے کہ یہاں پر انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہوگا, تو پہلا انسان بھی یہاں آیا ہوگا اور اس کی ذریت بھی یہاں رہی ہوگی, اور اسی وجہ سے اس کو نسل در نسل تعظیم اسی طرح منتقل ہوتی رہی. تو اس وجہ سے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر دنیا کا سب سے بڑا انسان اور سب سے پہلا نبی آیا ہو. اور یہ ایک بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ اونچی جگہ کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر سہولت ہو حضرت آدم علیہ السلام کو اترنے میں, تو اس کو ان کو کوئی ضرورت نہیں, جو 7 آسمانوں سے نیچے اتر سکتے ہیں, تو یہاں نیچے آپ کے پہاڑ کی ضرورت نہیں ہے ان کو. آگے جی دوسری بحث کیا تھی جغرافیہ کی, وہ تھی کہ اماں اور بابا کا مدفن کہاں ہے. تو یہ ایک دوسری بحث ہے جغرافیائی. تو اس میں یہ ہے کہ جو اتفاق ہے تقریباً اس بات پر کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک مشہور پہاڑ ہے جبل ابی قبیس, وہاں پر یہ لوگ مدفون ہوئے. اور یہ جو جدہ کہا جاتا ہے, جدہ ایک شہر ہے سعودی عرب کا, تو وہاں پر حضرت حوا علیہ السلام کی قبر ہے. جبل ابو قبیس کے پہلو میں کی وادی میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام مدفون ہے. تو یہ ان حضرات کے بارے میں تذکرہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اگر نقشے میں سمجھنا چاہیں تو یہ آپ کا حرم ہے, یہ صفا مروہ ہے, شیب ابی طالب, اور اس سے آگے جو ہے یہ یہاں کر کے جبل ابو قبیس ہے وغیرہ. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ قرآنی جغرافیہ کے کتنے حصے ہیں, 4 حصے ہیں. اس میں سے پہلا حصہ, پہلے حصے کے پھر 2 حصے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام, اور پھر بقیہ قرآنی شخصیات ہیں. بس ایک نظر سلائیڈوں پر گزارتے ہوئے 3 سے 4 منٹ میں ہم پہنچیں گے آخر تک, اور جو مقصد ہے وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ قرآنی جغرافیہ کی اہمیت, اس کو حل کرنے کا طریقہ, اور تفسیر کے ساتھ اس کا ایک گہرا تعلق. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خضر, لقمان, ذوالقرنین, کہاں تذکرہ ہے, طالوت, زید بن حارثہ صحابی, مریم,
ٹھیک ہے، امرات فرعون، امرات عمران، امرات لوط و نوح، یاجوج ماجوج، ذوالقرنین، یہ سب جو ہے اب قرآن پاک میں جن اقوام کا تذکرہ ہے وہ 9 ہیں. ٹھیک ہے، 9 اقوام ہیں. یعنی اب اس کو اگر سمجھنا ہو تو مشہور اقوام 2 ہیں، اہل کتاب، غیر اہل کتاب. یعنی ہم جب اپنی ترتیب سے سمجھتے ہیں نا، یہ جو آپ کی وہ ہوتی ہے لف نشر مرتب وجہ حسر، تو سب سے پہلے اقوام کی 2 قسمیں ہیں، ایک کیا، اہل کتاب اور غیر اہل کتاب. پھر اس کے بعد جو غیر اہل کتاب ہے وہ 5 ہیں، جن کا تذکرہ ہم کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک میں، کیونکہ ہم قرآنی اقوام پڑھ رہے ہیں ویسے نہیں. قوم نوح، عاد، سمود، شعیب، لوط، یہ 5 اقوام غیر اہل کتاب. پھر اہل کتاب 2 ہیں، ٹھیک ہے، یہود اور نصارہ، ان کا مشترکہ نام بنی اسرائیل. اور پھر جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ غیر مشہور 2 ہیں، سبا اور تبع، یہ 2 اقوام، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک نقطہ ہے جس کو ہم بیان کر کے بس آگے چلے جائیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 26 انبیاء، یہ 9 اقوام، آگے چل کے آئے گا کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے گروہوں کا، قرآنی گروہ، یہ بھی ایک موضوع ہے. یعنی پوری قوم تو نہیں، اللہ نے اصحاب الفیل، اصحاب الکہف، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس، اصحاب کہہ کر پکارا ہے، تو وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام کی تفصیل آ گئی. پھر اقوام کتنی ہیں؟ 9. گروہ کتنے ہیں؟ 8. اور مقامات جو بڑے یعنی زیادہ تر جو بہت زیادہ واضح طور پر جن کا تذکرہ ہے وہ 14 ہیں. تو یہ اس گنتی کے اندر ہمارا یہ وہ فن گھومتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا ہے، میں نے پہلے بتا دیا کہ وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر نصیحت اور عبرت، 2 چیزیں، ان کا ایسا پہلو پایا جاتا ہے کہ جو باقی دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں آئیں گی وہ ان میں سے کوئی ہوں گی، اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہی ہوگا. اور پوری دنیا کو جن جن چیزوں کی نصیحت کی ضرورت ہے، میں بس ختم کر رہا ہوں، وہ یہی. ٹھیک ہے، اب یہ 5 بڑی بیماریاں، اب یہ آپ کو اس نقشے میں بتایا جاتا وقت ہوتا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کہاں رہتی تھی، پھر یہاں سے سفر کر کے وہ جو کشتی کہاں پہنچی تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ نقشوں میں یہ ساری باتیں ہیں. عاد، سمود، کیا مسئلہ تھا ان کا، کہاں رہتے تھے، یہ نقشے ہیں. کیا ان کے اندر بیماری تھی، کیا عذاب آیا. پھر 5 بڑی بیماریاں اور 40 اس کے اندر سے نکلی ہوئی فروعی بیماریاں. قوم سبا، قوم تبع، تذکرہ، ان کا نقشہ، قرآنی گروہ. ٹھیک ہے، ان کو ایک نظر دیکھتے جائیں. اصحاب السبت ہیں، کہاں رہتے تھے. اصحاب الرس ہیں، کہاں رہتے تھے. جنہ، اصحاب الکہفی والرقیم کہاں تھے، کہاں. قریہ، اخدود، فیل، ایکا، قرآنی مقامات، یہ آپ کے سامنے اس کا نقشہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 14 بڑے بڑے مقامات یہ اس نقشے میں. یہ مختصراً آپ کو ایک ہم نے اوور ویو دے دیا، ایک آپ کی طائرانہ نظر پڑ گئی، اور جو اس کو سمجھنے کا اور درس اور تدریس کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کے فوائد اور منافع سے ہمیں مستفیض فرمائے، کمی کوتاہی کو دور فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے بہت عافیت اور مختصر وقت میں بہت جامع اور اہم ترین باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اندازہ تو ہم سب کو ہوا، آپ حضرات کو بھی ہوا کہ یقیناً اتنے وقت میں یہ باتیں تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی. تو جیسے ان حضرات سے ہم نے یہی عرض کیا ہے کہ یہ چونکہ ایک تمہید تھی، ایک تعارف تھا، انشاءاللہ آگے آنے والے ایام میں ہم مستقل ان حضرات کو دوبارہ تکلیف دیں گے، ان سے تفصیلی وقت لیں گے، اور کم از کم یہ ہر موضوع 1 دن کا محتاج ہے. تو بہرحال پھر بھی میں اپنے پورے ادارے، طلباء، اساتذہ اور حضرت مفتی صاحب کی طرف سے ان کو جزائے خیر کہتا ہوں، اور ان کا بہت ہی ممنون ہوں. اللہ پاک ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے. نہایت مصروف حضرات ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری درخواست پر تشریف لائے، وقت دیا، اور بہت ہی مختصر وقت میں جامع انداز میں اس اہم اور نادر موضوعات پر باتیں ہمارے سامنے عرض کی. اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کی عمر، علم، صحت میں برکتیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بھی موقع رہے گا، ان حضرات کو ضرور تکلیف دیں گے، موقع دیں گے،
اور اب درخواست کروں گا چونکہ وقت کم ہے حضرت مولانا انور غازی صاحب سے کہ دعا فرما کر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. آپ فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہ العالمین، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ، آج جس موضوع پر بات ہوئی ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ، جتنے یہاں پر طالب علم بیٹھے ہیں ان سب کو حافظ، قاری، عالم بعمل بنا. اس ادارے کا فیض چہار دانگے عالم میں پھیلا دے. یا اللہ، ہم سب کی مشکلات کو دور فرما دے. پاکستان کو آباد و شاد رکھ. پوری امت مسلمہ کے جتنے مسائل یا اللہ ان کو حل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. طلبہ بیٹھے رہیں، کوئی طالب علم اٹھے نہیں.